الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اجزاء کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے بھائی۔ اجزاء کا لفظی ترجمہ ہم نے آپ کو سنایا، کیا؟ کافی ہونا، ٹھیک۔ وہ مسئلہ ایسے ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، ان احکام کی ایک لحاظ سے دو قسمیں ہیں۔ ایک لحاظ سے ایک حکم واقعی ہے، ایک حکم ظاہری۔ پھر حکم واقعی کی دو قسمیں ہیں، حکم واقعی اولی ہے، حکم واقعی ثانوی ہے۔ حکم واقعی اولی کہیں یا حکم واقعی اختیاری اور حکم واقعی اضطراری۔ اختیاری کا مطلب ہے بغیر مجبوری کے جو ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہوا کہ حکم اختیاری مجبوری کی وجہ سے ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو نتیجے میں اضطراری کو انجام دیں گے۔ اب اضطراری کے انجام دینے کے بعد آیا وہ ہمارے لیے کافی ہے؟ یعنی پھر جب وہ مجبوری ختم ہو گئی تو اس اختیاری کو وقت کے اندر اعادہ نہیں کرنا اور وقت کے بعد قضا نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ مجبوری آپ کی اس کام کے پورے ٹائم تک رہی یا کچھ ٹائم تک رہی۔ مثلا ظہر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1 بجے سے، فرض کرتے ہیں، اور کتنے تک؟ 7 بجے تک۔ آپ کو پانی 1 سے لے کے 7 تک ہی نہیں ملا، جس کی وجہ سے آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے پانی نہیں تھا، اس کے بعد پانی مل گیا آپ کو۔ اب جب آپ کی یہ مجبوری پورے ٹائم تھی، اس میں تو 100% جو ہے کیا ہے، اجزاء کے ہم قائل ہو جائیں گے، یعنی یہ اضطراری والا حکم اختیاری والے حکم کی جگہ پر چلے گا۔ لیکن اگر وہ عذر ختم ہو گیا، بیچ میں مجبوری ختم ہو گئی، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا ہم جلدی اس کام کو انجام دینے کے قائل ہیں، یا ہم کریں کہ آخری ٹائم تک آپ انتظار کرو، شاید مجبوری ختم ہو جائے پھر انجام دینا۔ اگر ہم قائل ہیں کہ جلدی میں بھی انجام دے سکتے ہیں، پھر بھی یہ مجزی ہے۔ لیکن اگر ہم قائل ہیں کہ جلدی انجام نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو آخری ٹائم تک، آخری لمحے تک انتظار کرنا ہوگا، اب اگر آپ نے جلدی کر کے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی اور آخری ٹائم پہ پانی مل گیا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو پھر جو ہے کیا ہے وہ دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے، آیا امر ظاہری امر واقعی کی جگہ پر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ بھائی میرے، امر ظاہری یہ ہے کہ آپ ایک کپڑے میں ہر روز نماز پڑھتے ہیں، آج آپ کو شک ہوا کہ یہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک، تو آپ نے الظاہر اس پر حکم کیا لگایا؟ پاک ہونے کا۔ آپ نے نماز پڑھ دی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا او یہ کپڑا تو نجس ہے، ٹھیک۔ اگر ہم اجزاء کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جو نماز ہم پڑھ چکے ہیں وہ صحیح ہیں، آئندہ والی نمازوں کے لیے ہم اس کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوئے تو یعنی پھر یہ جو نماز پڑھ چکے ہیں یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کو پھر سے ہمیں انجام دینا ہوگا۔ بات واضح ہوگی؟ امر ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واقعی اور حقیقی حکم ہے وہ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، یار کیا حقیقت میں بھی واقعی یہ کپڑا پاک ہے یا نہ پاک ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو الظاہر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ یہ ٹیبل کل پاک تھی، ٹھیک، آج شک کرتے ہیں پاک ہے یا پاک نہیں۔ اب لوح محفوظ کا تو ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، اب شریعت و اللہ بھی تو نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ کیا ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو شک ہو آپ اس کو پاک سمجھو، لیکن ممکن ہے وہ حقیقت میں نجس ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صورت اس مسئلے کی ہے کہ امر ظاہری کو آپ نے اگر انجام دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ امر واقعی کی جگہ پر مجزی ہے یا مجزی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 2 قول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان للمسألة صورتين، ثم یعنی کل کی بات تو آپ پڑھ چکے، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اجزاء والے مسئلے کی یا اختیاری اور اضطراری والے حکم کی 2 صورتیں ہیں۔ تارتن یکون العذر غیر مستوعب،
اب نہیں پڑھنا بھائی اب، کبھی کبھی وہ عذر جو ہے پورے ٹائم کو نہیں گھیر لیتا، مستوعب گھیرنے والا، غیر مستوعب یعنی پورے ٹائم کو نہیں گھیرے ہوئے، کما اذا کان المکلف فاقدا للماء، مثلا مکلف صاحب کے پاس پانی موجود نہیں تھا، لیکن فی بعض اجزاء نہیں پڑھنا، فی بعض اجزاء الوقت، 7 گھنٹے نماز کا ٹائم تھا اور 7 گھنٹوں میں سے کچھ جز پانی نہیں تھا، مثلا 3 گھنٹے پانی نہیں تھا، وقلنا بجواز البدار، اور ہم قائل ہو گئے بدار کے، بدار کیا ہے یعنی جلدی آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، فصلی متیمما، پھر اس شخص نے نماز پڑھی تیمم کی حالت میں، ٹھیک ہے، ثم صار واجدا للماء، لہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ پانی کی طرف، پھر اس بندے کو پانی مل گیا، واخرى یکون العذر مستوعبا، بھائی آپ کی جو مجبوری ہے پانی کے نہ ملنے والی، یہ مجبوری مستوعب ہے، یعنی پورے ٹائم میں یہ مجبوری باقی ہے، کما اذا کان فاقدا للماء، کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مکلف کی طرف، مکلف صاحب کے پاس پانی نہیں تھا، فی جمیع الوقت، پورے نماز کے ٹائم میں، فصلی متیمما، پھر اس نے کیا کر کے پڑھا؟ تیمم کر کے نماز پڑھی، ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت، پھر یہ عذر کون سا بھائی عذر تھا مشاہد؟ پانی نہ ملنے والا، وہ کب ختم ہوا؟ وقت کے بعد، یعنی جیسے ہی ظہرین کا ٹائم ختم ہوا، ٹھیک ہے جناب، لائن میں پانی آ گیا یا موٹر خراب تھی وہ موٹر بن گئی، فالکلام فی القسم الاول، تو ہماری بحث دوسرے قسم میں نہیں ہے عاشق، پہلے قسم میں ہے، کیا کلام ہے؟ فی وجوب الاعادۃ فی الوقت، کیا ہم وقت کے اندر اگر مجبوری ختم ہوگی تو اس کام کو ڈبل انجام دیں گے، والقضاء خارج الوقت، اور اگر وقت کے بعد مجبوری ہوئی تو ختم ہوئی تو پھر ہم قضا کریں گے، کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب القضاء، بھائی جہاں پر عذر نے پورے وقت کو گھیر لیا تھا وہاں اعادے کا تو تصور نہیں کر سکتے عاشق، کیوں؟ اس لیے کہ پورے ٹائم میں ہماری مجبوری تھی، تو ٹائم تو گزر گیا مجبوری میں نا، اب اس میں صرف قضا کا سوچ سکتے ہیں اگر ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوئے، والدلیل علی الاجزاء، بھائی اجزاء کے بارے میں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے جی ہاں، انہ اذا کان المتکلم فی مقام البیان، بھائی جب بولنے والا مقام بیان میں تھا، مقام بیان کا مطلب یہ ہے جناب نسیم کہ اس کو کوئی بولنے کی مجبوری نہیں تھی، بول سکتا تھا مثلا کہ بھائی مشاہد آپ تیمم کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن اگر پانی مل جائے تو دوبارہ پڑھ لینا، بھائی بول سکتا تھا نا، لیکن اس کا دوبارہ نہ بولنا یہ دلیل ہے کہ اس کام کو ڈبل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لما یجب علی المکلف، تو واجب نہیں ہوگا اس کام کا پھر انجام دینا مکلف پر اضطرار کے وقت، ولم یذکر، اور جو ہے کیا ہے متکلم نے ذکر بھی نہیں کیا، الا الاتیان بالفرض الاضطراری، اس نے صرف یہ کہا کہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھو، من دون اشارۃ الی اعادتہ و او قضائہ، یعنی متکلم نے اس کام کے بھائی دوبارہ انجام دینے یا قضا کرنے کی طرف اشارہ نہیں کیا، بعد رفع العذر، کب اعادہ کریں گے؟ جب عذر ختم ہو، کب قضا ہوگی؟ جب عذر ختم ہو، وظاہر ذالک، پس اس بات کا ظاہر، کون سی بات کا؟ یعنی متکلم کا مقام بیان میں ہونا اور متکلم کا کچھ نہ کہنا، اس کا ظاہر یہ ہے کہ الاجزاء، یہ جو آپ نے کام کیا ہے مجبوری میں یہ آپ کا صحیح ہے، اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، فمثلا ان ظاہر قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے اس کا ظاہر، آیت کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پانی تمہیں نہیں ملے تو تم تیمم کر لینا، ٹھیک ہے، یا ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا یا ابا ذر یکفیک صعید، ٹھیک ہے، 10 سنین، آپ کے لیے مٹی 10 سال کے لیے بھی کافی ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو آپ نے تیمم کیا ہے ٹھیک ہے مٹی کے ساتھ، اگر وہ عذر باقی ہے تو 10 سال تک بھی ایک تیمم چل سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تو پھر انجام دینا، خدا نے بھی یہ نہیں کہا کہ فی الحال تو تم تیمم کر لو اور جب پانی ملے تو پھر اس کام کو دوبارہ انجام دے دینا،
وقوله صلی اللہ علیہ السلام فی روایت اخرى، ایک اور قول ہے امام کا دوسری روایت میں، ان رب الماء رب سعید، بھائی جو پانی کا رب ہے وہی مٹی کا رب ہے. فقد فعل احد طہورین، فعل کا فاعل ہوگا مکلف، مکلف صاحب نے دو طہور میں سے ایک کو تو انجام دیا نا بھائی. اگر وضو کرتا ہے تو اس نے پانی کو انجام دیا، اگر تیمم کرتا ہے تو اس نے مٹی کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو دونوں کا رب ایک ہے، لہذا ایک کام کر دیا تو دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. هو الاجزاء، هو الاجزاء بھائی میرے، یہ خبر ہے کس کی؟ مشاہد پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے ان ظاہر قولہ سبحانہ، اور یہ حدیث اس کا ظاہر کیا ہے؟ هو الاجزاء، کہ یہ جو آپ نے اضطراری حالت میں کام کیا ہے یہ ٹھیک ہے. وعدم وجوب الاعادۃ والقضاء، اور اس کام کو وقت کے اندر اگر مجبوری ختم ہو جائے تو دہرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر وقت کے بعد مجبوری ختم ہو جائے تو قضا کی بھی ضرورت نہیں. وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانِ، اگر قضا واجب ہوتی، اگر اعادہ واجب ہوتا تو وجب علی المتکلم، متکلم پر لازمی تھا کہ وہ اس بات کو بیان کرتے. فلا بد فی ایجاب الاتیان بہ ثانیا، بس ضروری ہے اگر واجب ہو انجام دینا بے ہی اس کام کو دوسری مرتبہ، من دلالت دلیل بالخصوص، کوئی خاص دلیل ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے. وَلَوْ افترضنا، اور اگر ہم فرض کریں کس کا؟ عدم کون المتکلم فی مقام البیان فی دلیل البدل، متکلم صاحب کو بولنے کی کوئی مجبوری تھی کہ وہ بدل کا حکم بیان کرے. وَكَوْنِ الْمُتَكَلِّمُ سَاكِتًا عَنِ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور متکلم صاحب خاموش تھے اعادہ اور قضا کے بارے میں. فَمُقْتَضَى الْأَصْلِ أَيْضًا هُوَ الْبَرَاءَةُ، پھر بھی اصل کی تقاضا کیا ہے؟ براءت. بھائی میرے، براءت کیا ہے؟ ہم شک کرتے ہیں کہ مجھ پر اعادہ واجب ہے یا اعادہ واجب نہیں. متکلم تو مجبور تھا، وہ مجھے اعادے کا نہیں بول سکتا تھا. اصالت البراءت زندہ باد، وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ بری ذمہ ہیں، آپ کو ڈبل سے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو چاہے متکلم مقام بیان میں ہو، چاہے متکلم مقام بیان میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو مجبوری میں آپ نے کام کیا ہے نسیم صاحب، یہ آپ کا صحیح ہے. مجبوری ختم ہونے کے بعد اس کام کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. المبحث الثانی فی اجزاء الامر ظاہری عن الامر الواقعی، دوسری بحث جو ہے وہ امر ظاہری کا مجزی ہونا امر واقعی کی جگہ پر. الکلام فی اجزاء امتثال الامر ظاہری عن امتثال الامر الواقعی، کہتے یہ بحث کرنا کہ امر ظاہری کا انجام دینا کافی ہے امر واقعی کے انجام دینے سے. یتوقف علی توضیح الامر ظاہری اولا، بھئی یہ متوقف ہے پہلے تو ہم امر ظاہری کی وضاحت کریں. ثم البحث عن الاجزاء ثانیا، پھر ہم اجزاء کے بارے میں دوسری مرتبہ بحث کریں. ینقسم الحکم عند الاصولیین الی واقعی و ظاہری، اصولیین کے نزدیک حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک حکم واقعی، ایک حکم ظاہری. اما الحکم الواقعی، کہتے ہیں حکم واقعی کی بھی وضاحت بتا دیں مشاہد صاحب کو. فالحکم ثابت لشیء بما ہوا ہوا، یہ وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے اس چیز کے لیے عاشق، بما ہوا ہوا، اس چیز کے عنوان سے، یعنی اس کے دوسرے حالات کو مد نظر نہیں رکھنا. بھائی مشاہد کو آج چھٹی دینی ہے یا نہیں، اس میں یہ مد نظر نہیں رکھنا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، یہ مد نظر نہیں رکھنا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یہ مد نظر نہیں رکھنا کہ خیرپور میں کوئی خطرہ ہے، یہ بھی مد نظر نہیں رکھنا کہ گاؤں جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. کسی بھی چیز کو مد نظر نہ رکھے، صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس پر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کو حکم واقعی کہتے ہیں. اے من غیر لحاظ کون المکلف جاہلا بالواقع او شاکن فی، یعنی ہم لحاظ نہیں کرتے کہ مکلف صاحب جو ہے حقیقت سے جاہل ہے یا مکلف صاحب کو حقیقت میں شک ہے. کا وجوب صل، مثلا بھائی نماز آپ پر واجب ہے مشاہد، چاہے آپ کو علم ہو وجوب نماز کا، چاہے آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ پر جو ہے کہ کپڑے کا پاک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کو علم ہو، ٹھیک ہے، کہ مجھ پر یہ حکم لاگو ہے، چاہے یہ علم نہ ہو. کا وجوب صلاۃ و صوم و زکات، ٹھیک ہے، وہ غیر ہما نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر ہا،
کیونکہ 3 چیزیں ذکر ہو چکی ہیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، من الاحکام القطعیت، بھائی وہ احکام جو کیا ہیں، قطعی ہیں۔ واما الحکم الظاہری والحکم الثابت لشیء، یہ وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، لیکن عند عدم العلم بالحکم الواقعی، یہ حکم کب جاری ہوتا ہے؟ جب ہم حکم واقعی کا علم و مشاہد نہ ہو۔ وہذا کالاحکام الثابتۃ بالامارات والاصول، وہذا یعنی یہ حکم ظاہری ان احکام جیسے جو امارات اور اصول کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ اصول کون سے؟ اصول عملیہ، استصحاب کے ذریعے آپ نے ایک چیز کو ثابت کیا۔ امارات مثلا کیا ہے، 2 عادل کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ پاک ہے، تو آپ نے بھی اس کو پاک سمجھ لیا، لیکن کیا واقعا یہ پاک ہے یہ پتہ نہیں۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے حکم واقعی اور حکم ظاہری کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، یقع الکلام فی ان العمل بالامارۃ او الاصول، پھر واقع ہوتی ہے ہماری بحث اور گفتگو کہ اگر عمل کیا جائے امارت پر یا اصول پر، هل يقتضي الاجزاء عن امتثال الامر الواقعی، کیا یہ امر ظاہری پر عمل کرنا تقاضا کرتا ہے کہ امر واقعی کے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، او لا، یا یہ اجزاء کا جو ہے کیا ہے بھائی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ڈبل انجام دینا ہوگا۔ وہ مثلا اذا دل خبر الواحد، بیٹا خبر واحد امارات میں شامل ہے، خبر واحد دلالت کرتی ہے علی کفایت تسبیحۃ الواحدۃ فی رکعتین الاخیرتین، آخری جو 2 رکعت نماز کی ہیں، مثلا ظہرین میں اور عشاء میں، ان میں ایک تسبیح پڑھنا کافی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دل علی عدم وجوب سورۃ الکاملہ، دل کا فاعل کون ہوگا؟ خبر واحد، یا خبر واحد دلالت کرتی ہے کہ آپ پر نماز میں پوری سورت پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ الحمد کے بعد آدھی سورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ او عدم وجوب الجلوس بعد سجدۃ ثانیہ، یا خبر واحد دلالت کرتی ہے کہ بھائی دوسرے سجدے کے بعد جب ہم بحول اللہ کرتے ہیں مشاہد، تو ہم تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بحول اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے وہ برادران جو ہے کیا ہے بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سجدے سے یکدم اٹھ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر خبر واحد دلالت کرتی ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا واجب نہیں ہے، وَطُبِّقَ الْعَمَلُ عَلَى وِفْقِ الْأَمَارَةِ، پھر ہم نے اپنے عمل کو فٹ کیا کس پر؟ جو ہے کیا ہے اس امارہ کے مطابق۔ ثم تبین خطأها، ادا وحید جی مہربانی، وعلیکم السلام، بس اتنی رکھو سائڈ میں، مہربانی۔ ترسو چاہے پانی بیو کر دو گاڑی زاہد آ رہی ہے بیا، ہاں ہلو وہ چاہے پانی پیو، ہلو مہربانی صاحب، ٹھیک۔ پھر اس عمل کو ہم نے خبر واحد کے مطابق جو ہے کیا ہے وہ انجام بھی دے دیا۔ ثم تبین خطأها، پھر کافی تحقیق کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ مشاہد یہ تو ہم نے کام غلط کیا، ایک تسبیح نہیں پڑھنی تھی بلکہ 3 تسبیح پڑھنی تھی، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا واجب تھا، سورت پوری پڑھنا واجب تھی۔ اب ہم عمل کس پر کر چکے؟ امارہ پر۔ امارہ کیا ہے؟ حکم ظاہری۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فہل یجزی عن الاعادت، کیا یہ امر ظاہری کافی ہے اس کام کو دوبارہ انجام دینے سے؟ والقضاء خارجہ، اور اگر وقت گزر گیا تو اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، او لا یجزی، یہ مجزی نہیں ہے۔ پھر دوسری مثال، او اذا صلی فی ثوب مستصحب الطہارۃ، مکلف نے نماز پڑھی ایک ایسے کپڑے میں جس کے طہارت کا استصحاب کیا، ثم تبین انہ نجس، نماز کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ مشاہد یہ کپڑا تو نجس تھا، فَلْيُجْزِي عَنِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ، پھر کیا یہ آپ کا استصحاب والی طہارت کافی ہے کہ اگر وقت کے اندر ہی پتہ چل جائے تو بھی اعادہ نہ کریں؟ والقضاء بعد الوقت، اور اگر وقت ختم ہو جائے تو پھر قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے، او لا یجزی، یا یہ مجزی نہیں ہے۔ فیہ اقوال، اس کے بارے میں کتنے اقوال ہیں؟ کم از کم 3، کیونکہ اقوال جمع ہیں۔ ثالثھا، تیسرا قول، الاجزاء مطلقاً، وہ یہ ہے کہ بھائی اجزاء ہے مطلقاً، چاہے وقت کے اندر پتہ چلے چاہے وقت کے بعد پتہ چلے۔ اب دیکھیں ایک قول یہ، دوسرا قول عدم الاجزاء مطلقہ، اجزاء نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں
اگر وقت کے اندر پتہ چلے تو اجزا نہیں ہے، وقت کے بعد پتہ چلے تو اجزا ہے۔ من غیر فرق بین کون الامتثال بالامارۃ والاصل، کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے عمل جو ہے وہ امارہ پہ کیا ہے یا اصل پہ کیا ہے۔ یا ایک تفصیل یہ ہے کہ امارہ والی صورت میں اجزا مثلا نہیں ہے، اصول والی صورت میں اجزا ہے۔ مصنف صاحب کا نظریہ یہ ہوا کہ مطلقاً مجزی ہے، امارہ کے ذریعے عمل کیا ہو آپ نے یا اصول کے ذریعے، وقت کے اندر پتہ چلے یا وقت کے باہر پتہ چلے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔